بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم بات کریں گے اردو او لیول سلیبس A 3247 کے ڈرامہ دستک کی۔ ڈرامہ دستک کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ مرزا ادیب ایک ایکٹ کے ڈرامے یعنی یک بارگی ڈرامے لکھنے میں شہرت رکھتے ہیں، جن میں نہ تو کرداروں کی بھرمار ہوتی ہے اور نہ ہی واقعات کی زیادتی۔ کسی بھی عام معاشرتی مسئلے کو ڈرامے کا رنگ دے کر یوں اجاگر کرتے ہیں کہ پڑھنے والا بآسانی اپنی غفلت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ دستک ایسا ہی ایک ایکٹ کا ڈرامہ ہے جس میں مرزا ادیب نے نہ صرف حقوق العباد کی ادائیگی کو اہمیت دی ہے بلکہ پیشہ ورانہ فرض شناسی اور انسانیت کی خدمت کا درس بھی دیا ہے۔ ڈرامہ دستک ایک 55 سالہ آدمی ڈاکٹر زیدی کی کہانی ہے، جو کہ خود ڈاکٹر ہے مگر بیماری کی حالت میں اپنے ماضی کی ایک واقعے کو یاد کر کے نہ صرف دکھی ہے بلکہ نفسیاتی مریض بن گیا ہے۔ ہر وقت ایک ہی رٹ لگاتا ہے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ دراصل یہ وہ دستک ہے جو ان کے دل و دماغ پر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر زیدی نفسیاتی و جذباتی کیفیت میں مبتلا ہیں، کیونکہ ان کا ضمیر ان کے دل و دماغ پر دستک دے رہا ہے۔ وہ ایک غلطی جو انجانے میں ان سے سرزد ہوئی، جس کے انجام سے وہ خود بھی بے خبر تھے، جب وہ جوان تھے، اچھی ان کی پریکٹس چلتی تھی اور وہ بھی بہت دیانتداری سے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ ایک رات جب وہ خود بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے اور آرام کی غرض سے گھر آئے تو ایک مجبور بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی بیماری سے گھبرا کر ان کے دروازے تک آ پہنچا، مگر ان کی تھکن ان کا آرام آڑے آ گیا اور فرض شناسی ہار گئی۔ پیشہ ورانہ انسانی خدمت کا جذبہ تھپک تھپک کر غفلت کی نیند انہیں سلا گیا اور وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ جس نے ان کی زندگی کو خاکستر کر دیا۔ ڈاکٹر زیدی کے ضمیر کی چبھن اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب وہ بیمار ہوتے ہیں اور خود کسی ڈاکٹر کے زیر علاج آئے۔ یہ ڈاکٹر برہان ہیں، جو ایک مسیحا کی تمام خوبیاں رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر زیدی کو یہ احساس ہونے لگا کہ ڈاکٹر برہان حقیقت میں ایک مسیحا ہیں، جو اپنے تمام مریضوں سے فارغ ہونے کے بعد تھکن کے باوجود ان کو دیکھنے اور ڈاکٹری ہدایات سے انہیں نوازنے میں کبھی بھول چوک نہیں کرتے۔ باقاعدگی سے نہ صرف انہیں دیکھتے ہیں بلکہ سکون اور تحمل سے ان کی باتیں بھی سنتے ہیں اور تسلی کے دو بول بھی بولتے ہیں۔ ان کا دھیان بیماری سے ہٹ جائے، اس لیے ان کا عمل انتہائی محبت والا اور انتہائی پرسکون انداز سے وہ ان کو ہدایت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مصنف ہمیں درگزر اور عفو کا سبق دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے نہ صرف خود کو متعارف کروایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں اور کیا وجہ ہے، جب ڈاکٹر زیدی کی بیگم نے ان کے نفسیاتی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر برہان سے یہ بات کی کہ یہ ہر وقت کسی خوف کا شکار رہتے ہیں، تو ڈاکٹر برہان نے ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو سنا اور اس کے بعد اپنا تعارف کروایا کہ میں اگلے روز بھی آپ کو دیکھنے آؤں گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر برہان نے نہ صرف ڈاکٹر زیدی کی غفلت کو نظر انداز کیا بلکہ اپنے باپ کی موت کے باوجود ان کو معاف کرتے ہوئے اگلے دن آنے کا وعدہ بھی کیا اور تمام انسانیت کو عفو و درگزر کا درس بھی دیا۔ یہاں دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس ڈرامے میں مصنف ہمیں خدمت خلق کی خاطر اپنے آرام کو قربان کرنے کا سبق دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ان کا یہ خیال کہ انسان کی ضمیر کی آواز کبھی بند نہیں ہوتی اور وہ ضمیر کی آواز انسان کو کبھی چین سے رہنے نہیں دیتی، جیسے ڈاکٹر زیدی کے ساتھ ہوا۔
یعنی ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اخلاقی، معاشرتی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس ڈرامے کے بہت مختصر سے کردار ہیں، لیکن ہر کردار اپنی جگہ ایک مثالی کردار ہے۔ اس ڈرامے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی ادائیگی کا جو حکم دیا ہے، وہ ڈاکٹر زیدی کے کردار سے مصنف نے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنے پیشے کا انتخاب کرتے ہوئے ایک مسیحا کی طرح اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور اس کے تقاضوں کا خیال رکھیں۔